السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومحبيه أجمعين. أما بعد. اللهم رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا. رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے بچوں، احوال عرب الدینیہ پڑھ رہے تھے ہم، تو وہ زمانے میں جاہلی زمانے میں ہونے والی دیانات، اس میں وثنیہ، مسیحیہ، یہودیہ، صابئہ، مجوسیہ، اس سب کے بارے میں مختصر انداز میں چند باتیں سمجھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. الوثنیہ، وثنیہ بولو تو بت پرستی معلوم ہوگا سب کو. وہ عبادت الاشجار والاحجار والآبار والکہوف والحیوانات، سب کا وہ پوجا کرتے تھے. شجر، حجر، کنواں، بولو تو ان کو ڈرانے والی بھی اور ان کو زیادہ محبت ہونے والی چیزوں، دونوں ان کے الہ تھے. لکل قبیلۃ او دار صنم، ہر قبیلہ کو خاص خاص بت تھا، نہیں تو گھر میں بھی خاص بت تھا. عدد الاصنام فی بلاد العرب 160 صنما، 360 بت الگ الگ انواع کے موجود تھے وہ زمانے میں. تو ادھر ایک خاص چرچا ہو رہا ہے عبادت الاصنام کہاں سے، یہ رواج، یہ ایک کسٹم کہاں سے آئے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے. انہا محلیہ بولو تو وہی لوکل سچویشن سے ہی ہوا ہے. وہ بولے تو مکہ میں ہی وہ کیا ہوا تھا، پیدا مکہ سے ہی وہ شروع ہوا. کیا ہوا تھا، نحتو صور الصالحین، وہ ابلیس شیطان سوچ ڈال دیے تھے نا، ویسے ذہن بنائے تو وہ کیا ہے، مکرم لوگ جو گزرا ہوا زمانے میں رہتے تھے، اشراف لوگ کا، یہ بڑے بڑے لوگوں کی صورت کیا کرنا، پتھر سے بنانا. ایسے وہ بنائے، پہلے اس کا احترام کیا، پھر کیا ہوا، وہ بت پرستی، ان کا پوجا کرنا، ان کی عبادت یہ سب ہو گیا. اور دوسرا رہا ہے عبادت الاصنام مجلوبۃ من الخارج، باہر سے لے کے آئے ہیں. وہ ہم پڑھے تھے کہ عمرو بن لحی کے بارے میں، وہی لے کے آئے. وہ پہلے ایک حبل نامی ایک بت لے کے آئے تھے شام سے. وہ من عقیق احمر، وہ ایک لال پتھر سے، وہ علی صورت انسان کی صورت ہے. مکسورت الید الیمنی، دائیں ہاتھ ٹوٹی ہوئی. تو ایک الہ ہے نا، وہ بدھ ہے نا، وہ جعلت لہو قریش یدا من ذہب، ایک الہ کا ہاتھ آپریشن کرنے والا، وہ صحیح کرنے والا انسان. تو کتنی ان کی جہالت، حماقت کی گہرائی کتنا ہے وہ تو سوچئے. تو جعلت لہو قریش یدا من ذہب، ایک سونے کا ہاتھ بنا کے دی. اور یہ عرب لوگ بھی العمالقہ یعبدون الاصنام، عمالقہ لوگ جو پرانے زمانے رہتے تھے، ان سے بھی ان کو یہ رواج ملا ہے، ایسے بولنے والے بھی ہیں. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نستسقی بہ المطر، یہ اصنام کو رکھ کے ہم بارش مانگیں گے. ونستنصر بہا علی العدو، یہ اپنے دشمن پر ہم غالب ہو جائیں گے. یہ سب بول رہے تھے وہ لوگ.
اور یہ عمرو بن لحی لے کے آئے تھے نا، نصبہ عند الکعبہ، کعبہ میں ہی رکھے وہ قرب بئر زمزم، بئر زمزم۔ ابھی یہ زمانے میں آپ لوگ کو بئر زمزم کہاں ہے نہیں دیکھیں گے، وہ تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی، وہ مطاف میں ہی ہے، اس کے اوپر ماربل سب بچھائے ہیں، ابھی اس کے نیچے وہ ابھی بھی محفوظ ہے بئر زمزم۔ اور بھی اصنام اخرى وہ زمانے میں رہتے تھے، یہ سب لات، منات، عزا، یعوث، نصر، اساف، نائلہ، یعوق، ود، سواع، یہ سب لات صنم فی الطائف، طائف میں ہونے والا ایک بدھ ہے، وہ احدث من منات سے بھی تھوڑا ماڈرن ہے، وہ نیا ہے، وہ کانت صخرۃ مربعۃ بیضاء، اسکوائر ٹائپ کا ایک پتھر ہے وہ، اور وہ سفید ہے۔ قیل هو رجل من ثقیف، یہ بھی رائے ہیں وہ ثقیف کا ایک معلم آدمی ہے، وہ جا بھی ہے عمرو لے کے آئے تھے وہ لات کی صورت۔ اور عزا اعظم الاصنام القریش، سب سے بڑا بدھ ہے وہ۔ منات بھی ہے، وہ انثا ہے، فیمیل گوڈ ہے وہ۔ جا بھی عمر اقدم الاصنام، وہ پرانے بدھ ہے۔ اور یغوث بھی ہے، وہ سورۃ الاسد شیر کی صورت میں۔ یعوق بھی ہے سورۃ الفرس میں، نصر بھی ہے۔ اساف و نائلہ بولے تو رجل ممرأ، ایک آدمی اور عورت ہے۔ یہ لوگ کیا کیے تھے، کعبہ کے اندر زنا کیے، زنا کرتے ہی وہ لوگ کیا ہوا، پتھر میں بدل گئے تھے۔ مسخ حجرین فی جوف الکعبہ، تو یہ لے کر کہاں رکھتے تھے، یہ لے کر رکھتے تھے ہمارا سعی ہونے والا نا صفا اور مروہ، وہاں رکھتے تھے یہ دونوں بدھ کو، وہ بدھ کو وہ اعتبار عبرت ہونے کے لیے، پھر اس کا احترام کیا، احترام زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر پوجا کرنے لگے۔ آیت میں ہے نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ یہ آیت نازل ہونے کا سبب، یہ لوگ ہے نا اساف نائلہ کو وہاں مئی میں مسعی میں رکھتے تھے، صفا مروہ میں رکھتے تھے، اور جاہلی زمانے میں وہ لوگ سعی کرتے وقت دونوں کو چومتے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ شک ہوا کیا ہے یہ وہاں سعی تو من شعائر اللہ نہیں ہو سکتا، ایسے شک ہوا تو یہ سب ہٹا کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اساف نائلہ کو وہاں ہٹا کر اسلام وہ پورا دور کر کے یہ پوجا بت پرستی کو اسلام تو چھوڑ دیے تھے، تو وہ سعی کرنے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، وہی وہ آیت میں۔ اور مناف، ود، سواع، یہ سب ہے ان کا بت میں شامل ہے۔ اور عبادت الحیوانات بھی تھا، ظبیان، ظبی، غزل، حمام، وما الیہ، سے بہت ساری حیوانات کا پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ ادھر بھی دو آیت دیا ہوں میں، وہ آپ لوگ دیکھ کر، سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، یہ سب آپ لوگ نوٹ بک میں لکھنے کا ہے۔ اور ایک آیت بھی ہے سورۃ النوح 23، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ هذه اسماء اصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله في العصر الجاہلی، جاہلی زمانے میں یہ سب کی عبادت وہ کرتے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر،
یہ آیت بھی آپ لوگ لکھنے کا ہے انشاءاللہ. اور ایک دین بھی ہے ادھر المسیحیہ کرسچینٹی. انتشرت المسیحیہ بین العرب، عرب لوگ میں وہ تھوڑا تھوڑا پھیل رہا تھا. مملکت الحبشہ فی الجنوب الدولہ الرومانیہ فی الشمال. یہ مسیحیہ کا تھوڑا اثر ہونے کا سبب مملکت الحبشہ حبسینیہ حبشہ کنگڈم وہ سدرن پارٹ میں ہے، وہ دولت الرومانیہ فی الشمال نارتھن پارٹ میں رومن امپائر بھی ہے. تو ان کا تھوڑا جھلکیاں تھوڑا اثر تو ہوا. اور المبشرون یجوبون بلاد العرب، ان کا پریسٹ لوگ ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے تھے بلاد العرب میں سے گھومتے تھے. اور الکہنۃ والاساقفہ حجروا بلادہم یریدون اسواق العرب یعظون ویبشرون. اور کاہن لوگ، نجومی لوگ، پریسٹ، اسقف، ساقفہ، اسقف، پریسٹ لوگ، وہ سب اپنا گاؤں چھوڑ کر عرب لوگ کے مارکیٹس میں آئے. وہاں آ کر عرب لوگوں کو نصیحت دے رہے تھے، ان کو سبق سکھا رہے تھے. ایسے تھوڑا کچھ اثر ہو رہا تھا کہاں مسیحیہ کا، کرسچینٹی کا. اور ایک ہے یہودیہ تو دخلت فی بلاد العرب علی ید جماعات من الیہود انتقلت باسرها الیہا. یہودی گروہ جماعت کے واسطے بلاد العرب میں داخل ہوئی تھی. اور یہ کہاں ہے سب سے پہلے؟ اول ما وجدت فی بلاد الیمن، بلاد الیمن میں یہودیت کا سب سے پہلا اثر وہاں ہوا تھا. اور یہ لوگ کو یہودی بولے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے تھے تورات کو بدل کر پھر اپنی صورت میں سب بنائے تھے، اپنی صورت میں کتاب سب بنائے تھے. وہ لوگ آ کر نشروا تعالیم التورات من جنت ونار وحساب ومیزان وبعث وجہنم والشیطان وابلیس. ان کو تھوڑا کچھ حقیقی باتوں بھی مل گئی تھی، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم سے آ رہے ہیں نا، تو جنت کے بارے میں بتا رہے تھے، نار کے بارے میں بتا رہے تھے، حساب، میزان، بعث اور جہنم ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، سب وہ بتا رہے تھے. اور یہ لوگ آ کر ادخلوا علی العربی کلمات کثیرہ، یہودی لوگ سے بہت سارے کلمات بھی عرب میں آ گئی. اور احکام ان کا، یہودی لوگ کا کیا ہے، یہ احکام پورا ہم پہلے بتائیں، ہم حداد میں پڑھتے ہیں نا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. وہ بھاری شریعت ہے ان کا. بولے تو ان کا احکام پورا احکام مبنی علی المشقہ، پوری دشواری تکلیف پر مبنی تھے. مثل احراق الغنیمہ، ان کا احکام میں غنیمت مل گیا تو وہ لینا نہیں ہے، وہ جلانا ہے. لذا لم تؤثر اکثر، اس لیے وہ عرب لوگوں میں زیادہ اثر رکھنا نہیں، جیسے کہ یہودی والوں کو بھی. اور ایک صابئہ بولے تو ان سب دینہم الی سیدنا نوح و الی ابراہیم علیہ السلام. یہ لوگ بول رہے ہیں یہ سید نوح علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے. یہ لوگ بھی عبدۃ الاصنام والکواکب، ستاروں کی بات کرنے والے تھے اور بت پرستی بھی کرنے والے تھے. یہ لوگ یسجدون للشمس عند شروقها وغروبها وتوسطها، یہ تین ٹائم پہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے. ہمارے اسلامی شریعت میں بھی نماز کے لیے چند اوقات ممنوع ہے نا، یہی ہے، وہ ان سے برابر نہیں ہونے کے لیے وہ شروق کے ٹائم پہ سورج نکلنے کے ٹائم، بغروبها وہ سورج ڈوبنے کا ٹائم، اور توسط ہے بولو تو یہ سب سے بیچ میں ہونے والا ٹائم. یہ ٹائم میں بھی کیا نہیں کرنے کا، نماز نہیں پڑھنا، اس سب ہماری شریعت میں ہے. یعتقدون ان الثواب والعقاب انما يلحق الارواح، یہ لوگ ایسا اعتقاد رکھتے تھے ثواب عقاب سب روح کو ملنے والا ہے. اور یہ لوگ تمنع توریث الفاسق، فاسق لوگوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. اور یہ لوگ بول رہے تھے بعث الارواح ہوگا للاجسام، بدن کا بعث نشور نہیں ہوگا بول رہے تھے. ومنهم اخذ العرب علم النجوم،
یہ لوگ لے کے آئے تھے علم النجوم، ایسٹرولوجی، ان سے وہ عرب لوگ سیکھے ہیں. اور مجوسیہ تو عبادت النار، آگ کی بات کرنے والے تھے. اس کا ایک اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے پیچھے ایک تاریخ قصہ ہے. لما قتل قابل اخاہ، قابل اپنا بھائی حابل کو مارے تھے نا، تو وہ حرب من ابیہ الی الیمن، تو ابو سے وہ بھاگے کہاں، یمن بھاگے تھے. تو ان کے پاس جا ہوئی ابلیس آئے، وقال لہو، ان سے یہ کہے، انما قبل قربان حابل واکلته النار لانه كان يخدمها ويعبدها. حابل قابل کا کی تاریخ تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا، ان لوگ دونوں قربانی پیش کیے تو حابل کا ایک تب قربانی قبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ آگ آئے گی، آگ آ کر اس کو کھائے. ایسا ہے وہ ٹائم پہ، وہ زمانے میں قربانی کا سسٹم. تو ایسا ہوا تھا، حابل کا قربانی کیا ہوا تھا، ایک آگ آ کر کھا گئی تھی. تو یہ شیطان ایسا ذہن بنا رہے تھے، قابل کا کیا بول رہے، یہ حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا آپ کو معلوم ہے، اور اس کو قبولیت کی علامت ہے وہ آگ کھانا. لأنه كان يخدمه، کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتے تھے، اس لیے ہوا وہ سب. اس لیے وہ قابل سے بولے، فانصب انت ایضا النار، نصب ینصب، فانصب انت ایضا النار، ایک آگ تیار کرو، تکون لک ولی عاقبک، آپ کے فرزندوں سب کے لیے ایک آگ تیار کرو. فبنا بیت نار، تو ایک بڑا ایک آگ کا گھر ہی بنائے وہ پوجا کرنے کے لیے. اور یہ لوگ کا خاص اعتقاد بھی ہے، اعتقاد بھی وجود الہ ہے، ادھر دو الہ ہے، ایک نور ہے، ان سے پورا خیر بھلائی سب ان سے ہوتی رہتی ہے. وثانی ظلام، دوسرا ڈارکنس ہے، وہ مبدأ الشر کلہ، یہاں ہونے والی پوری مصیبت، بلا مصیبت، دشواری، تکلیف ہے، سب کا سبب وہ الہ ہے. سے یہ لوگ خاص اعتقاد رکھتے تھے. تو ہم ادھر احوال العرب الدینیہ بھی چرچا کیے، اسے یہودیہ، مسیحیہ، صابئہ، مجوسیہ، وثنیہ بول کر بہت سارے دیانات، ایسا تھوڑا دیانات موجود تھے جاہل زمانے میں، پھر بھی ان کو عرب لوگ میں اثر رکھنا نہیں سکے تھے. وَلَمْ يَقْدِرْ لِدِينِ مِنْ هَذِهِ الْأَدْيَانِ الْفَوْزُ وَالْغَلَبَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ، عرب لوگ کے بلاد میں ان کو کامیاب ہونا، غالب ہو جانا نہیں سکا. کوئی دین بھی، کوئی دیانت بھی اسلام کی طرح پھیل گئی نہیں، اسلام ہی غالب آ گیا تھا عرب لوگ میں، بلاد العرب میں. ابھی ہم عصر الجاہلی کے متعلق، العرب قبل الاسلام کے متعلق چند باتیں پڑھے ہیں، شروع کر کے عرب لوگ کون ہے، ان کا اصل کیا ہے، پھر طبقات العرب بھی پڑھے، پھر حضارات بلاد الیمن میں الگ الگ ممالک، دولت کے بارے میں پڑھے، پھر حضارت بلاد الحجاز بھی پڑھے، مکہ، مدینہ، قریش، کعبہ، قریش لوگ کا ایڈمنسٹریٹیو سسٹم، ان کو پورا سیٹ اپ کیے تھے قصی، وہ سب پڑھے. پڑھنے بعد لاسٹ آخری میں احوال العرب الاجتماعیہ والاقتصادیہ والدینیہ، وہ بھی پڑھے ہم. یہ سب پڑھتے ہوئے العرب قبل الاسلام ادھر ہم ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پیریڈز میں تاریخ الخلفاء الراشدین ہم شروع کریں گے. العرب قبل الاسلام کے متعلق چند جھلکیاں ہیں، تھوڑا سا علم
ابھی آپ لوگ کو ملا ہوگا. آپ لوگ یہی ہیڈنگ رکھ کے زیادہ ویب سائٹ سے سب میں کتابوں میں مطالعہ کر کے مزید معلومات حاصل کرنے کا ہے. یہ اونلی رہبر ہے, آپ لوگوں کو ایک گائیڈ ہے. یہ رکھتے ہوئے, یہ راستے میں چلتے ہوئے آپ لوگ زیادہ تفصیلات, مزید معلومات خود ہی اپنی کوشش سے, کاوش سے حاصل کرنے کا ہے. اللہ تعالی ہمارا تعلم اور تعلیم میں پوری طرح کی برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. إلى اللقاء في الحلقة القادمة والحلقة الجديدة إن شاء الله, وما علينا إلا البلاغ, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.